بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک روز بغداد کی طرف گئے۔ وہاں پر موجود ان کے کچھ ساتھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے سلطان خود ان کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں کے معاملات طے کر کے وہ جیسے ہی بغداد سے محل کی جانب لوٹے، راستے میں ہی ان کا گزر ایک ہندوؤں کی بستی سے ہوا۔ وہاں پر بے شمار ہندو رہتے تھے۔ یہاں پر ان کو ڈھونڈنے سے بھی بہت مشکل سے مسلمان ملنے تھے۔ ان کا دل بہت عجیب سی وحشت کا شکار ہو رہا تھا۔ انہوں نے چاروں طرف نگاہیں گھما کر اس بستی کو دیکھا اور وہ ہمیشہ سے ہی ایک سچے مسلمان رہے تھے۔ ان کا ایک ہی ایمان تھا، اللہ پر یقین رکھنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول ماننا۔ ان کا یہ خواب تھا کہ اس دنیا پر صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت ہو اور اس دنیا میں صرف اور صرف مسلمان ہی رہیں، لیکن ایسا تو ناممکن تھا۔ انہوں نے ایک حسرت بھری نگاہ سے پوری بستی کو دیکھا کہ کاش یہ بستی کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں۔ دل میں حسرت لیے انہوں نے اپنے دل کو قابو کیا اور واپس محل کی طرف روانہ ہونے لگے، لیکن اس سے پہلے ہی ایک سفید لباس میں خود کو ڈھانپے ایک لڑکی ان کے گھوڑے کے بالکل سامنے آ گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بروقت اپنے گھوڑے کو روکا تھا۔ اگر وہ نہیں روکتے تو یقیناً اس لڑکی کو نقصان پہنچ جاتا۔ ان کے ساتھ ان کی سپاہیوں میں سے 6 سپاہی بھی تھے اور ان کا خاص وزیر بھی تھا۔ سلطان اپنے گھوڑے سے اترے اور چل کر اس لڑکی کے پاس آ گئے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی پر نور فرشتہ ہو۔ اس کا لباس بالکل صاف ستھرا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کے نقاب سے بھی نظر آ رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہ لڑکی بہت نیک لگی۔ اس کے پاس جا کر ان کو وہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں لگی تھی، بلکہ ایک پر نور چہرہ لگا۔ انہوں نے اپنے قدم اس لڑکی سے چند قدم دور ہی روک لیے اور اپنی آنکھیں جھکا کر اس لڑکی سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھوڑے کے سامنے آنے کا۔ ان کا لہجہ نہایت نرم تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، میں دکھیاری ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میری ساری زندگی یہاں کے ظالم پنڈت نے برباد کر دی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا دکھ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے اختیار سر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے نقاب کو گیلا کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو یہ لڑکی بہت پریشان لگی تھی۔ انہوں نے کہا، کون ہو تم؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ اور کس نے کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں انصاف دلائیں گے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، میرا نام رخسار بنت عثمان ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ہم لوگ اس بستی میں برسوں سے رہ رہے ہیں۔ ہم لوگ پردے دار لوگ ہیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں سید زادی بھی ہوں، لیکن میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی کہ وہ سید زادی ہے، وہ بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، آؤ ہم کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور میں تمہاری بات سن لیتا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا جو بھی مجرم ہے، وہ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے، یقین کرو ہم اس کو بہت بڑی سزا دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مان بھرا لہجہ دیکھ کر وہ لڑکی مزید رونے لگی اور سلطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک کنویں کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ لڑکی بھی ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ان کے سپاہی اور ان کے وزیر ان کی حفاظت کے لیے ان کے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور اس کو بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، ایک دن ایک پنڈت ہمارے گھر کے دروازے پر آیا تھا۔ ہم لوگوں کے دروازے پر آیا ہوا کبھی بھی کوئی مہمان اس کو تکلیف دے کر اپنی دہلیز سے واپس نہیں بھیجتے ہیں۔ وہ پنڈت زور زور سے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھے تمہارے سر کے 3 بال چاہیے۔ میری والدہ نے اس کو واپس بھیجنا چاہا کیونکہ وہ میرے لیے نامحرم تھا۔ میں کسی صورت بھی اس کو اپنے سر کے بال نہیں دے سکتی تھی، لیکن وہ ہمارے دروازے پر گر گیا اور منتیں کرنے لگا کہ مجھے اس لڑکی کے 3 سر کے بال چاہیے۔ وہ اس دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ اگر میں اس کو اپنے سر کے 3 بال نہ دیتی تو وہ اپنے آپ کو وہیں مار دیتا۔ اس وجہ سے میری والدہ کو بھی اس آدمی پر رحم آ گیا اور میرے سر کے 3 بال اس کو دے دیے۔ وہ میرے 3 بال لے کر بہت خوش ہو گیا اور چلا گیا۔ میں اس آدمی کو اپنی دہلیز پر کھڑی ہو کر دیکھتی رہی تھی جب تک وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ رات کے وقت جب ہم لوگ اپنے گھر کے کھڑکی دروازے بند کر کے سو گئے
تو آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھلی۔ مجھے بالکل ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میرے سر پر حجاب بھی نہیں تھا، میرے جسم پر دوپٹے کا ایک ٹکڑا نہیں تھا۔ میں بنا اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر ننگے پاؤں ننگے سر اپنے گھر سے نکل گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ یہ سب چیزیں مجھے صبح اٹھنے کے بعد بھی یاد تھی کہ میں رات کو کیا کر چکی ہوں، لیکن اس وقت ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے بس میں کیا ہو۔ میں سیدھا چلتی ہوئی اس پنڈت کے گھر پہنچ گئی تھی اور جا کر اس پنڈت کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ اس پنڈت نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن سلطان معظم، میں نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میرے ماں باپ کو تکلیف ہو یا ان کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ ہم لوگ سجد ہیں، ہم لوگ اپنے پردے کا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ میں مر تو سکتی تھی لیکن ایسا کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ میں ایسا کام کر چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں ہماری بستی کی ندی کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس وقت بستی کا کوئی بھی انسان اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، نہیں تو مجھے بہت سے لوگ بے پردہ دیکھ لیتے۔ میں فوراً ہی اپنے گھر کی طرف بھاگی تھی۔ میری والدہ پریشان حال بیٹھی ہوئی تھی، ان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں کہاں چلی گئی ہوں۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی، لیکن میرے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنا سب کچھ ہار گئی ہوں۔ میں اتنے سالوں سے جو اللہ کی خاطر پردہ کر رہی تھی، خود کو چھپا کر اپنے محرم کے لیے رکھ رہی تھی، اس ایک رات میں ہی میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میں برباد ہو گئی تھی، میں بالکل خاموش ہو گئی۔ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میری ماں مجھ سے بار بار سوال پوچھ رہی تھی، لیکن میں اس کو کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ دن میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ اگلے روز ایک بار پھر وہ آدمی ہماری دہلیز پر کھڑا ہو کر میرے 3 بال مانگ رہا تھا۔ میری والدہ نے اس کو ڈانٹ کر بھیج دیا کیونکہ وہ اس بار میرے بال نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے مجھے ایسا کیا ہوا کہ وہ جیسے ہی میرے دہلیز سے نیچے اترا، میں نے اسے آواز دے کر روک لیا اور اس کو اسی وقت اپنے بال کاٹ کر دے دیے۔ میری والدہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں اس وقت اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ اس کو بال دینے کے بعد میری والدہ نے مجھ سے بہت سے سوال کیے۔ وہ مجھ پر چیخی چلائی غصہ کرنے لگی کہ تم نے اس کو اپنے بال کیوں دیے، لیکن سلطان معظم، اس آدمی کو جب میں بال دے چکی تھی اس کے بعد مجھے ہوش آیا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس لڑکی کی کہانی بہت غور سے سن رہے تھے۔ وہ مزید کہنے لگے، جس طرح سے پچھلی رات میرے ساتھ ہوا تھا کہ میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی اور بنا کسی کی بھی پرواہ کیے اس پنڈت کے پاس چلی گئی تھی، دوسری رات بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا، اور دوسری رات میں اپنی بستی کے بڑے کنویں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں جب اٹھی تھی تو میرے جسم میں درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ مجھ سے بالکل چلا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے جانوروں کی طرح نوچا گیا ہو، میرے وجود کو، میری عزت کو تار تار کیا گیا ہو۔ وہ پنڈت نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا کہ رات کے وقت مجھے علم ہی نہیں ہوتا تھا اور میں اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، جبکہ سلطان اس کی کہانی سن کر آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، کیا وہ اب بھی وہ پنڈت تمہارے پاس آتا ہے؟ وہ کہنے لگی، جی سلطان معظم، وہ ہر بار ہمارے دروازے پر میرے بال لینے کے لیے آتا ہے اور میں بنا کسی کی بھی پرواہ کیے اس کو 3 بال دے دیتی ہوں، اور جب میں اسے بال دے دیتی ہوں اس کے بعد ہی مجھے ہوش آتا ہے کہ میں یہ کیا کر چکی ہوں۔ انہوں نے ساری کہانی اس لڑکی کی سنی اور کافی دیر تک وہ سوچتے رہے کہ ایسا وہ انسان کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ وہ کہنے لگے، تمہاری ماں کہاں پر ہے؟ وہ کہنے لگی، میری والدہ میرے گھر پر ہے، وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، میرا سب سے بڑھ کر خیال کرتی تھی اور میں اپنی اس غلطی کی وجہ سے اپنی عزت گنوا چکی ہوں۔ ہمارے خاندان میں ابھی تک اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن جس طریقے کی میری حالت صبح سویرے اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، اگر مجھے صبح کے وقت کسی نے بھی دیکھ لیا تو میری خاندان بھر میں بہت بدنامی ہوگی۔ میری منگنی ہو چکی ہے، کچھ مہینوں بعد میری شادی ہے۔ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے، اس انسان سے پناہ چاہیے۔ اس کا جب دل چاہتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے میرے سر کے 3 بال مانگ لیتا ہے اور رات کے وقت اپنی ہوس کو بجھا لیتا ہے۔ میں برباد ہو رہی ہوں سلطان معظم، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں، کیسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو، آپ کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ مجھے اس ہندو پنڈت سے انصاف چاہیے،
کافی دیر تک سلطان خاموشی کے ساتھ اس لڑکی کی باتوں کو سنتے رہے۔ وزیر ان کے پاس ہی کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، لیکن ابھی وہ کچھ بول کر سلطان کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ سلطان نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اگر اب آج کی رات وہ تمہارے پاس آتا ہے اور تم سے سر کے 3 بال مانگتا ہے تو تمہیں خود پر قابو رکھنا پڑے گا۔ ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی روتے ہوئے ایک بار پھر نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، نہیں، یہ میرے بس میں نہیں ہوتا۔ میری والدہ خود اس چیز کو لے کر پریشان ہے۔ وہ تو دروازہ تک نہیں کھولنا چاہتی، لیکن وہ پنڈت ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور ہوتا ہے کہ مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے پاس آ رہا ہے۔ میں اس سے پہلے ہی دروازے پر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگتی ہوں۔ میں کچھ بھی کر لوں، میں اس سے بچ نہیں پا رہی۔ میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ اگر میرے سسرال والوں کو اس بارے میں علم ہو گیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ سید زادی ہو کر میں اپنی عزت گنوا چکی ہوں، تو وہ لوگ میرا رشتہ ختم کر دیں گے اور ساری برادری میں یہ بات پھیل جائے گی۔ سب لوگ یہی بولیں گے، میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں نے اپنے باپ کی عزت کو رون دیا ہے، بے گناہ ماری جاؤں گی میں۔ اس لڑکی کی کہانی بہت دکھ بھری تھی۔ انہیں اس پنڈت پر بے حد غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے، لیکن انہیں ایسی کہانی پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران بھی تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آئے اور سر کے 3 بال لے لے اور اس کے بعد بال دینے والی لڑکی اس آدمی کے پاس خود چلی جائے۔ ان کو اس وقت یہ کہانی بناوٹی بھی لگ رہی تھی، لیکن جس طریقے سے وہ لڑکی اپنی کہانی سلطان کو سنا رہی تھی وہ بالکل بھی بناوٹی انداز نہیں تھا۔ وہ ایک سادہ سا انداز تھا جس کے اندر انسان بہت پریشان ہوتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ لیا اور اس لڑکی کے گھر کی طرف چل پڑے، جبکہ انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس جیسی لڑکی ان کو ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ اس کا قد اس لڑکی جیسا ہو، اس کی رنگت بھی رخسار جیسی ہی ہو۔ سلطان کے حکم کے آگے وزیر فوراً ہی سر جھکا گیا اور ایسی لڑکی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی پیدل ہی اس لڑکی کے گھر کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ اس لڑکی سے بہت سی باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا کر ان کو جواب دیے جا رہی تھی۔ ان کو اس لڑکی سے بہت اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ اس پوری بستی کو مسلمان کرنا چاہتے تھے اور اسی وقت انہیں ایک مسلمان مل گیا تھا اور وہ بھی ایک سید زادی، لیکن اس کی اذیت ناک کہانی کی وجہ سے وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس لڑکی کے گھر کے پاس آ گئے تھے۔ وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا، چھوٹا سا برآمدہ، چھوٹا سا کچن اور ایک کمرے پر مشتمل وہ گھر ان کی کل کائنات تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کافی دیر تک اس گھر کے اندر بیٹھے رہے اور اس کی والدہ سے گفتگو کرتے رہے اور اس پنڈت کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا باپ بھی آ گیا۔ وہ سلطان کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، لیکن جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پا کر اس نے دریافت کیا تو سلطان نے اس آدمی کو بہت آرام سے اپنی بات سمجھائی تھی۔ ان کے بولنے کا انداز، ان کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی اور بیٹی سے بدظن ہو چکا تھا، اس نے فوراً ہی بے ساختہ اپنی بیوی اور بیٹی کو گلے سے لگا لیا تھا اور ان کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وزیر ایک لڑکی کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ لڑکی بالکل رخسار کے جتنے ہی لمبی اور اس کے جیسی گوری تھی۔ انہوں نے رخسار کی طرف دیکھتے ہوئے حکم دیا کہ اپنا ایک لباس اس کو دے دو۔ رات کے وقت جب وہ آدمی آئے گا تو تم ایک کمرے میں بند ہوگی، باہر سے تمہارے کمرے کو تالا لگا دیا جائے گا، اور جب وہ آدمی اس لڑکی سے بال مانگے گا تو وہ اپنے بال نہیں بلکہ ایک گدھی کے بال دے گی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے تم بے قابو ہو جاتی ہو۔ سلطان کے اس منصوبے کو سن کر سب لوگ ہی متاثر ہو گئے تھے اور فوراً ہی سلطان نے گدھی کے بال بھی منگوا لیے تھے۔ اس لڑکی کو اس گھر کے اندر چھوڑ کر وہ باہر آ گئے تھے۔ انہوں نے سارا دن بستی میں ہی گزار دیا تھا۔ شام کے وقت وہ آدمی جو ہندو پنڈت تھا وہ رخسار کے دروازے پر ایک بار پھر آ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے رخسار کی والدہ نے رخسار کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا تھا۔ جب وہ ان کے دروازے پر آیا تو فوراً ہی وہ لڑکی جو وزیر اپنے ساتھ لایا تھا اس پنڈت کے پاس گئی۔ رخسار اس کو سب کچھ سمجھا چکی تھی کہ اس کو کس طریقے کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ پنڈت نے اس لڑکی کو رخسار سمجھ کر اس سے بال مانگے تو اس نے بنا کچھ سمجھے اور بولے گدھی کے وہ تینوں بال اس آدمی کو دے دیے۔ وہ بال لے کر وہ آدمی ایک پل وہاں نہیں رکا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ کمرے کے اندر موجود رخسار باہر آنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سلطان بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آدمی ان کے گھر سے تھوڑا دور چلا گیا
تو رخسار ٹھنڈی ہو کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ فوراً ہی اس کی والدہ نے اس کو ہوش دلایا تھا۔ اب ان سب کو رات کا انتظار تھا۔ آدھی رات ہوتے ہی سلطان کے حکم سے وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی اس پنڈت کے پاس جانا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پیچھے ہی سلطان اور وزیر اور ان کے سپاہی اور وہ لڑکی رخسار خود بھی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی وہ بالکل ہوش میں تھی، کیونکہ اس نے اپنے سر کے بال نہیں دیے تھے۔ اس کو سب کچھ معلوم تھا کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی جب اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر اس پنڈت کا گھر تھا، سب لوگ ہی اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ رخسار کی تو باقاعدہ چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ماتھے پر بل ڈالے سامنے کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پنڈت درمیان میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد بہت سے دیے رکھے ہوئے تھے اور ایک بنا آنکھ کی گڑیا اور بہت سی راکھ آس پاس پڑی ہوئی تھی اور کراس کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ وہ آدمی آنکھیں بند کیے پڑھائی کر رہا تھا۔ سلطان اور اس کے ساتھ موجود سپاہی، وزیر، سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ وہ آدمی رخسار پر کالا جادو کرتا تھا۔ اس کے بالوں پر کالا جادو کر کے اسے اپنے قابو میں کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ بلائے اس آدمی کے پاس پہنچ جاتی تھی اور وہ آدمی اس کے ساتھ غلط کاری کر لیتا تھا۔ سلطان نے اشارے سے اس لڑکی کو اندر جانے کے لیے بولا۔ وہ لڑکی خوفزدہ نظر آ رہی تھی، لیکن سلطان کے پاس کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ فوراً ہی اندر چلی گئی تھی اور بالکل ایسا ہی رویہ اختیار کر رہی تھی جیسا رخسار نے اسے بتایا تھا۔ وہ پنڈت کے پاس جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنا سر اس کی گود میں نہیں رکھا تھا۔ عین اسی وقت اس پنڈت نے اپنی لال سرخ آنکھیں کھول کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا اور بے ساختہ وہ اس سے دور ہو گیا تھا اور گھبراتے ہوئے کہنے لگا تھا، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جبکہ اس لڑکی کے اندر بولنے کی ہمت تک نہ تھی۔ اس پنڈت اور وہاں کے ماحول کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن جو چیز سلطان نے اس کو سکھائی تھی اس کو اس پر عمل کرنا ہی تھا۔ اور نڈر انداز میں اس پنڈت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں تو آپ کے پاس آئی ہوں، آپ نے تو ہی مجھے بلایا ہے۔ اس کی آواز رخسار کی آواز سے مختلف تھی۔ وہ پنڈت سمجھ چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ وہ جیسے ہی بھاگا سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور عین اسی وقت اسے قیدی بنا دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران تھے کہ کوئی شخص اپنی ہوس بجھانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور غصے سے پوچھنے لگے، کب سے یہ گھٹیا کام کر رہے ہو؟ کتنی بہن بیٹیوں کی زندگی برباد کی ہے تم نے، اور کیوں کیا تم نے یہ سب؟ جبکہ وہ پنڈت سب کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے بس بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن سلطان کے سپاہیوں نے اس کو اس طریقے سے قابو کیا ہوا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ 1 انچ بھی ان کے شکنجے سے ہل پائے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس معلوم شخص کا سر دھر سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ یہ سچ نہیں بتا رہا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آدمی رٹو طوطے کی طرح شروع ہو گیا کہ وہ مسلمانوں سے خار کھاتا ہے، اس گاؤں میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے اور ان کی بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹ لیتا ہے، اور صبح ہونے سے پہلے ہی ان کو بستی کی ندی یا کنویں کے پاس پھینک دیتا ہے۔ بہت دنوں سے میں رخسار کے بارے میں سن رہا تھا کہ بستی میں ایک سید زادی ہے جس کو آج تک کسی بھی نامحرم شخص نے نہیں دیکھا، تو میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ میں سید زادی کو بے ابرو کر کے ہی رہوں گا، اس کے کپڑے پھاڑ کر اس کو ندی کے قریب پھینک دوں گا۔ میں اس کو یہاں پر لاتا ضرور تھا، لیکن صرف جسمانی تکلیف دینے کے لیے۔ میں نے کبھی بھی رخسار کے ساتھ بدکاری نہیں کی تھی۔ میں اس کے کپڑے پھاڑ کر ندی یا کنویں کے پاس پھینک دیتا تھا، اس کے بالوں پر کالا جادو کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ میرے قابو میں آ جاتی تھی اور یہاں پر بنا کسی کی بھی پرواہ کیے دوڑی چلی آتی تھی۔ سلطان نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اگلے دن ہی انہوں نے بستی کے بیچوں بیچ اس پنڈت کو قیدی بنا لیا اور ساری کہانی پوری بستی کے گوش گزار کی کہ کیسے تمہارا پنڈت اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں کا اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنے بندے کی حفاظت خود کی اور اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ بات سن کر سب لوگ اس پنڈت کو نفرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لعنت ملامت کرنے لگے، اور بہت سے ہندوؤں نے عین اسی وقت سلطان صلاح الدین کے ایوبی کے ہمراہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا جو خواب تھا وہ آدھا پورا ہو گیا تھا اور اس لڑکی کو بھی انصاف مل گیا تھا، کیونکہ سلطان نے اس آدمی کو معافی نہیں دی تھی بلکہ اس کا سر دھر سے الگ کر دیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ بعض اوقات جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہی کچھ ایسا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس راز تک آرام سے پہنچ جائیں۔ انسان کی سوجھ بوجھ اس کو بہت آگے تک لے جاتی ہے۔